گھر میں شادی کی تیاریاں بہت ہی زور و شور کے ساتھ چل رہی تھی۔ میری شادی میں 2 سے 3 دن ہی باقی رہ گئے تھے۔ میں اپنی ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس تھی، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے تھی جنہیں ہر چیز مکمل اور پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تمام لڑکیوں کی طرح میرے بھی شادی کے حوالے سے بہت اونچے خواب تھے۔ جس گھر میں میری شادی طے پائی گئی تھی، وہ لوگ بھی ہماری طرح ہی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرا ہونے والا شوہر بینک میں کافی اچھی پوسٹ پر تھا۔ میں خود بھی تعلیم یافتہ تھی، لیکن ہمارے گھر میں جاب کی پرمیشن نہیں تھی، اسی لیے پڑھائی کے بعد میں نے نوکری نہیں کی۔ شکل و صورت بھی میری کافی اچھی تھی۔ میری سسرال والے 2 شادیاں گٹھی کر رہے تھے۔ میرا ایک دیور بھی تھا، اس کی شادی بھی میرے ساتھ ہی طے پا گئی۔ سسرال والے اپنے طور اتوار سے تو بہت باوقار اور مہذب لگ رہے تھے۔ میں بہت خوش فہمیوں کا شکار تھی کہ شادی کے بعد میں ہنی مون پر جاؤں گی اور اس کے علاوہ گھوموں گی، پھروں گی، اچھے کپڑے پہنوں گی، ہر وقت تیار ہوں گی۔ جب آفس سے میرا شوہر آئے گا تو ہم لوگ ڈنر کے لیے باہر چلے جائیں گے۔ ایسے خواب سے جائے میں رخصت ہونے والی تھی۔ شادی کا جوڑا بھی میں نے اپنی پسند کا بنوایا تھا اور کافی مہنگا ڈیزائنر ڈریس تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں نے اپنی مرضی اور چوائس کے مطابق خریدی تھی۔ میرے بہت ارمان تھے۔ میرے گھر والے بہت نخرے اور لاڈ اٹھاتے۔ میرے باپ نے شادی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ میرے سسرال والوں کو بھی بہت قیمتی اور مہنگے تحائف دیے۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ آج کے دن میری بارات تھی۔ میں تیار ہو کر شادی ہال میں پہنچ چکی تھی۔ میری شادی کا فنکشن بہت اچھے سے سر انجام پایا۔ بہت سارے خواب سجائے میں اپنے سسرال آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائے میں بہت خوبصورت انگوٹھی دی۔ اگلے دن رواج کے مطابق میرے گھر والے ناشتہ لے آئے اور اسی دن شام کو میرے دوسرے دیور کی بارات جانی تھی۔ دن ختم ہو گیا اور شام اترنے لگی۔ ہم سب تیار ہو کر فنکشن میں جانے کے لیے ریڈی تھے۔ میرے شوہر میری بہت تعریف کر رہے تھے، لیکن سسرال والوں نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی۔ شاید وہ سب فنکشن کی تیاریوں میں بزی تھے۔ میرے دیور کی شادی بھی خیر و عافیت سے ہو گئی۔ اگلے دن ہم دونوں کا ولیمہ اگٹھا تھا۔ میری دیورانی بھی میری طرح کافی خوبصورت تھی۔ ہم دونوں کا ایک جیسا لباس بنایا گیا اور ایک جیسا ہی تیار کیا گیا۔ حال میں ہر طرف جیمگوئیاں ہونے لگی۔ لوگ کانوں میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ کسی کو میں زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور کوئی میری دیورانی کی تعریف کر رہا تھا۔ میری دیورانی کے بال مجھ سے زیادہ لمبے اور گھنے تھے۔ شادی کی تمام رسمیں ختم ہوئی تو ہم نارمل روٹین کی طرف آنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ہنی مون پر جانا چاہتی ہوں۔ آگے سے جو جواب ملا وہ بالکل غیر متوقع تھا کہ وہ ماما سے پوچھیں گے اور پھر مجھے بتائیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر ان کی ماما نے ہمیں اجازت نہ دی تو کیا ہم ہنی مون پر نہیں جائیں گے؟ وہ اس وقت اپنے موبائل کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر میری طرف دیکھا اور بولے، ماما کی اجازت کے بغیر اس گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا، اسی لیے مجھے بھی ہر کام کرنے سے پہلے ان کی اجازت لینی ہوگی۔ یہ بات سن کر مجھے ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ اب ہم لوگ بڑے ہو چکے ہیں، معمولی سی بات کے لیے ماما پاپا سے اجازت نہیں لے سکتے۔ ویسے بھی اب آپ کی شادی شدہ زندگی ہے اور کچھ معاملات میں آپ کو خود مختار ہونا چاہیے۔ انہوں نے مجھے صاف صاف کہا کہ میں اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دوں کہ ماما کی مرضی کے بغیر کچھ ہوگا۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اگلے دن میری ساس نے ہم لوگوں سے میٹھا بنوایا۔ میں نے کھیر بنائی اور میری دیورانی نے میٹھے چاول۔ سب نے ہمارے کھانے کی کافی تعریف کی، خاص طور پر میری کھیر کی۔ مگر میں نے ایک بات نوٹ کی، میری دیورانی کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جب سب میری تعریف کر رہے تھے اس سے مجھے حسد کی بو آتی، مگر میں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ بہت بھرے پورے گھر سے آئی تھی۔ اس کے بہت زیادہ چچا تھے جو جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے وہ کافی تیز ترار تھی۔ اس کی تعلیم مجھ سے کم تھی۔ ہر معاملے میں اس کا اور میرا موازنہ کیا جاتا۔ وہ ہر وقت میری ساس کے آگے پیچھے گھومتی، ان کے کانوں میں میرے خلاف باتیں ڈالتی۔ آہستہ آہستہ میری ساس میرے خلاف ہونے لگی۔ وہ میری ہر چیز سے نقص نکالتی۔ میرے ماں باپ کے دیے گئے اتنے قیمتی تحائف میں سے بھی بہت سارے کیڑے نکالنے لگی۔ میں جب یہ سنتی تو دکھ کی لہر میرے جسم میں گردش کرنے لگتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔
شوہر کو کچھ بتاتی تو وہ یہی کہتے کہ میرا اپنا قصور ہے، میں بھی اپنی دیورانی کی طرح ان کے آگے پیچھے کیوں نہیں پھرتی۔ وہ مجھ سے آگے بڑھ کر کام نہیں کرنے دیتی تھی، مجھ سے پہلے ہر جگہ پہنچ جاتی۔ شوہر بھی ساتھ نہیں دیتا اور اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میرے لیے سٹینڈ لیتا۔ کبھی کبھی وہ میرے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتا، مگر مجھے اس کے لفظوں کی نہیں، عملی اقدام کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے کافی دفعہ کہا کہ وہ مجھے الگ گھر لے دے، مگر وہ بہت ڈرپوک تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے لیے کسی قسم کا کوئی سٹینڈ لیتا۔ دن رات میری ساس کے کان بھر بھر کر میری دیورانی نے میرے خلاف محاذ کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کروں۔ بہت مشکل کے ساتھ وہاں گزارا کر رہی تھی۔ کئی دن بعد اپنے ماں باپ کے گھر گئی۔ میں نے اماں کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا، مگر اماں نے یہی کہا کہ تمہارا شوہر تو اچھا ہے، ساس کب تک تمہارے ساتھ رہے گی، کسی نہ کسی دن تو تم لوگ اپنا گھر بنا ہی لوگے، اسی لیے صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ابھی مشکل وقت ہے لیکن وقت اچھا بھی آئے گا۔ میں ذہنی طور پر بہت تنگ ہو چکی تھی، ہر چیز مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ جیسے خواب میں نے سجائے تھے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، سب کچھ اس سے الٹ تھا۔ دکھنے میں وہ لوگ بہت ڈیسنٹ تھے، لیکن جب ہم کسی کے ساتھ رہیں تبھی اس کی اصل حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا کہ آخر کب تک مجھے یہ سب کچھ سہنا پڑے گا۔ مجھے کچھ ضروری چیزیں دینی تھی۔ میں نے اماں کو کہا کہ میں اپنی دوست کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، کچھ دیر میں گھر واپس آ جاؤں گی۔ میری دوست کا گھر میرے مائکے کے گھر کے ساتھ والا تھا۔ میں نے اس کو ساتھ لیا اور ہم لوگ بازار چلے گئے۔ ادھر ادھر گھومنے کے بعد مجھے چند ایک ضروری چیزیں لینی تھی، میں نے وہ لے لی اور کچھ کھانے پینے کی غرض سے ہم لوگ بازار کی دوسری طرف چلی گئی۔ وہاں پر بہت اچھی پانی پوری ملتے تھے۔ ہم دونوں گزر رہی تھی کہ اچانک میری ٹکر ایک لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ مجھے کافی تپ چڑھ گئی۔ میں نے خود کو مشکل کے ساتھ قابو کیا اور اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ لڑکا بھی مجھ سے معذرت کرتا ہوا آگے جانے لگا۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی تو کچھ لمحے کے لیے وہیں جام ہو گیا۔ میں بھی چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اچانک میری دوست نے مجھے ہلایا کہ جلدی چلو، گھر بھی جانا ہے۔ میں بھی ہوش میں آئی اور ہم لوگ پانی پوری کھانے چلے گئے۔ گھر جا کر میں کافی زیادہ تھک گئی۔ شام کو مجھے واپس سسرال جانا تھا۔ واپسی کا سوچ کر مجھے بہت زیادہ کوفت ہونے لگی۔ دوبارہ سے اسی جہنم میں جانے کا میرا کوئی موڈ نہیں تھا۔ رات کو میرے شوہر مجھے لینے آ گئے۔ واپسی پر میں نے کہا کہ ہم آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ میری فرمائش پر وہ مجھے لے گئے۔ وہاں جا کر ان کے ساتھ میں اکیلے انجوائے کرنے میں بہت مجھے مزہ آ رہا تھا۔ ہم دونوں نے ہاتھوں میں آئس کریم پکڑے سڑکوں پر پیدل مارچ کیا۔ یہ سب مجھے بہت رومانٹک لگ رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے میں اپنی ساری پریشانیاں بھول گئی۔ کافی دیر انجوائے کرنے کے بعد جب ہم لوگ گھر آئے تو میری ساس نے محاذ کھڑا کر دیا کہ ہم لوگ رات کو اتنی لیٹ گھر کیوں آئے ہیں۔ میں نے اپنی ساس کو صاف کہا کہ ہم لوگ آئس کریم کھانے چلے گئے تھے، اسی وجہ سے لیٹ ہوئے۔ یہ سنتے ہی میری ساس سے برداشت نہیں ہوا اور کہنے لگی کہ ایسے چونچلے تم لوگوں کو زیب نہیں دیتے، اگر تم لوگوں کو باہر جانا ہے تو دن کے وقت جایا کرو، اتنی دیر تک باہر رہنا وہ بھی رات کے وقت ٹھیک نہیں ہے، اور جب بھی باہر جانا ہو تو مجھ سے اجازت لے کر جایا کرو۔ اس کے علاوہ بھی میری ساس نے اچھی خاصی باتیں سنائی، ساتھ ہی مجھے آرڈر بھی دیا کہ میں 1 کپ چائے بنا کر انہیں دوں۔ میرا موڈ بن چکا تھا، سارا موڈ خراب ہو گیا۔ میں کچن میں جانے لگی تو اچانک میری نظر اپنی دیورانی کے کمرے کی طرف اٹھی۔ وہ دروازے پر کھڑی بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں کرسی اٹھا کر اس کے سر پر دے ماروں، مگر میں بہت مجبور تھی۔ خاموشی کے ساتھ جا کر میں نے 1 کپ چائے بنائی اور اپنی ساس کو دی۔ میرے شوہر کا موڈ بھی کافی خراب ہو چکا تھا، میری وجہ سے انہیں بھی کافی باتیں سننی پڑی۔ کمرے میں جا کر انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آئندہ مجھے آئس کریم کھلانے لے کر نہیں جائیں گے۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں بھی سننی پڑی اور شوہر نے بھی سارا غصہ مجھ پر ہی نکالا۔ میں بھی چڑ گئی اور آگے سے بولی کہ اپنی ماں کے سامنے تو ان کی آواز نہیں نکلتی، ان کا بس بھی مجھ پر چلتا ہے۔ ہم دونوں کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ اگلے دن میں کچن میں آئی تو میری دیورانی چائے کے اندر کچھ ملا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، اور اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ میری طرف اچھالی اور بولی، کیسی ہو؟
میں نے سر اٹھا کر اشارے سے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ میرے سامنے اچھی ہی بنتی تھی لیکن میرے پیچھے وہ سب کو میرے خلاف کرتی۔ میری ساس تو ویسے ہی میری کوئی بات نہیں سنتی تھی، اس لیے کسی کو بھی کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ چائے کا کپ اس نے جا کر میری ساس کو دیا۔ اس کے بعد میں نے مشین لگا کر کپڑے دھوئے اور چھت پر ڈالنے چلی گئی۔ کپڑے ڈالتے ہوئے مجھے ایسے لگا کہ جیسے سامنے والی چھت پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے نظر دوڑائی تو وہ وہی لڑکا تھا جو اس دن بازار میں میرے ساتھ ٹکرایا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ اس نے جب میری طرف دیکھا تو ایک مسکراہٹ اچھالی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں ایک شادی شدہ عورت تھی، کسی اور لڑکے کے ساتھ یوں فری ہونا زیب نہیں دیتا تھا۔ ویسے بھی میری دیورانی یا ساس مجھے کسی کے ساتھ دیکھ لیتی تو میرے لیے کوئی نیا طوفان کھڑا ہو جاتا اور اسے سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے کردار کے بارے میں بات کرے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ مجھے دیکھتا ہی جا رہا ہے۔ میں نیچے چلی گئی۔ اچانک میں اپنی ساس کے کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے ان کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، اور کسی کے ساتھ فون پر میرے خلاف باتیں کر رہی تھی، اور جو باتیں انہوں نے میرے خلاف کی ان میں سے کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں تھی۔ میرا تو دماغ ہی خراب ہونے لگا کہ وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں جبکہ میں نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یقیناً یہ میری دیورانی نے ہی ان کے کانوں میں ڈالی ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا، نہ جانے اس کے دل میں میرے خلاف اتنی نفرت کیوں تھی۔ میں بہت افسوس سے وہاں سے کمرے میں آئی۔ میرے ذہن میں ان کی باتیں ہی گھوم رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حد تک بھی گر سکتی ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن اماں اور ابا یہی کہتے تھے کہ گھر بسانے کی کوشش کرو، وقت گزر جائے گا۔ لیکن وقت ہی تو نہیں گزر رہا تھا۔ میری ساس مجھے ذاتی خرچ کے لیے بھی پیسے نہیں دیتی تھی، کیونکہ میرے شوہر تمام سیلری اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ مجھے میرے ماں باپ ہی تھوڑا بہت خرچہ دے دیتے۔ ساس کبھی کبھار 1 یا 2 جوڑے لے دیتی، اس کے علاوہ وہ اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے یہی کہتی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر سے لاؤں۔ میری دیورانی نت نئے جوڑے پہن کر گھومتی اور مجھے یہی کہتی کہ اس کے ماں باپ نے دیے، جبکہ میں نے کافی دفعہ اپنی ساس کو اسے پیسے دیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میرے سامنے وہ یہ سب ظاہر نہیں کرتی تھی۔ ویسے بھی اس کا شوہر اس کی بات مانتا تھا، جبکہ میرا شوہر اس کے بالکل الٹ تھا۔ اسے میری کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، بس جو اس کی ماں کرے گی وہی سب ٹھیک ہے۔ حالانکہ اسے سب کچھ نظر آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں میرے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے۔ جب کوئی مہمان آتا تو تب بھی میری دیورانی آگے بڑھ کر ان کے لیے کھانا بناتی، خود سب کچھ سرو کرتی۔ سب اس کی بہت تعریفیں کرتے، حالانکہ میں بھی اس کے ساتھ کام کرتی تھی، مگر میری ساس بھی مہمانوں کے سامنے بس اسی کی تعریف کرتی۔ میں ان سب چیزوں سے بہت تھک چکی تھی۔ ہر وقت سوچتے رہنے کی وجہ سے میرا دماغ شل ہو گیا۔ مجھے اپنا بہت فالتو لگا، جس کی کوئی اہمیت نہیں، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حتیٰ کہ اب تو میرا شوہر بھی میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد وہ سارا وقت موبائل سے لگے رہتے۔ میری ساس بھی میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی، جیسے اسے مجھ سے نفرت ہو چکی ہو۔ 1-2 بار میں نے اپنی آنکھوں سے دیورانی کو ساس کے کھانے میں تعویذ ملاتے دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا تھا، لیکن میں بھی انسان تھی۔ کبھی کبھار میرا صبر جواب دے جاتا اور میں بہت زیادہ روتی رہتی۔ ہر وقت ٹینشن لے لے کر میرے چہرے کی رنگت بھی زرد پڑ گئی تھی۔ میری ساس مجھے میرے مائکے بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ اگر کبھی کبھار میرے ماں باپ آ جاتے تو ان کے ساتھ بھی میری ساس کا رویہ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ میرے ماں باپ کو ساری صورتحال کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خاموش تھے۔ وہ بس یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا گھر کسی طرح سے بس جائے۔ اب تو مجھے بھی میرے شوہر کی بے تنائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے بہت رونا آتا تھا۔ میں تو شادی کو فیری ٹیل سمجھتی تھی۔ مجھے یہ بات بھی معلوم تھی کہ شادی ذمہ داری کا نام ہے، لیکن اس میں اچھی چیزیں بھی تو بہت ہوتی ہیں۔ اس بات کی مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا اور میرے سسرال والے اس قدر ظالم اور بے حس ہوں گے۔ کافی دفعہ چھت پر وہ لڑکا مجھے ملا۔ اس نے میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے کسی قسم کی لفٹ نہیں کروائی۔
اکثر میں نے اپنی دیورانی پر غور کیا تو وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے رہتے تھے، نہ جانے کون سے جادو ٹونے کرتی۔ ایک دن میں نے کھانا بنایا، میری دیورانی نے میرے پاس ایک تعویذ پھینک دیا اور پورے گھر میں شور مچا دیا کہ میں تعویذ کرتی ہوں۔ میں اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ میں بوکھلا گئی۔ میری ساس اور میرا شوہر بھی آ گئے۔ میں نے اپنی صفائی پیش کی مگر کسی نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ میں بہت زیادہ روتی رہی۔ میں نے قسمیں بھی کھائیں، سب کو کہا کہ تعویذ تو میری دیورانی کرواتی ہے، میں نے اسے خود کافی دفعہ آپ کی چائے میں تعویذ ملاتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ واویلا کرنے لگی اور مگرمچھ کے آنسو اس کی آنکھوں میں آ گئے۔ سب مجھے لان تان کرنے لگے، میں اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہوں۔ میری ساس نے میری چٹیاں پکڑ لی، میں درد سے چیخنے لگی۔ نہ جانے میرے شوہر کو کیا سوجی، اس نے مجھے میری ساس سے چھڑوایا۔ آج اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی کیسے جاگ گئی۔ وہ مجھے کمرے میں لے کر آیا اور اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا، پانی کا گلاس بھی پکڑایا۔ آج تو مجھے کچھ وہ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، جیسے یہ میرا شوہر نہ ہو بلکہ اس کے روپ میں کوئی اور ہو۔ میری نظر اس پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا جہان نظر آیا۔ اچانک کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اجنبی بن گیا، جیسے اس نے مجھے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ اس کا یہ دوہرا رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جو بھی تھا آج اس نے میرے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، لیکن آج جو کچھ میرے ساتھ اس گھر میں ہوا تھا اس نے میری روح کو زخمی کر دیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں، کم از کم مجھے ذہنی سکون تو میسر ہوگا۔ میری ذہنی صحت مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، میرا اپنی ذات پر بھی اعتماد ختم ہونے لگا۔ شوہر کے سارے کام کرتی، ناشتہ بناتی، مگر وہ بھی بس مجھے نوکرانی کی طرح ہی ٹریٹ کرتا، جیسے میرا کام بس اس کا کام کرنا ہو اور ضرورت کو پورا کرنا ہو، باقی اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اگر کھانا بناتی تو میری ساس کو وہ بھی نہ پسند آتا، یا پھر وہ کہتی کہ میں نے اس کے اندر کچھ ملایا ہے۔ میں کپڑے دھوتی تو اس میں سے بھی نقص نکال دیتی، مجھے کہتی کہ میں یہ سارے کپڑے دوبارہ دھوؤں۔ ایک دن میری طبیعت بہت ہی خراب تھی، میری ساس نے حکم جاری کر دیا کہ میں پورے گھر کے پردے اتاروں اور انہیں دھوؤں۔ میں نے کہا کہ ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج کام نہیں کر پاؤں گی، مگر اسے ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ میں بخار میں تپ رہی تھی، بے بسی کے ساتھ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے خاموش دعا کی کہ وہ میری مدد کرے اور مجھے ہمت دے کہ میں اپنا کام کر سکوں، کیونکہ اگر میں کپڑے نہ دھوتی تو میری ساس نے بہت تماشا لگانا تھا۔ اب تو وہ ہاتھا پائی پر بھی اتر آتی تھی۔ اپنے مائکے میں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں بتانا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے کبھی کبھی یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ میرے وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے ساری زندگی میرے لاڈ اٹھائے تھے۔ اب مشکل وقت میں وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، جبکہ مجھے کہتے تھے کہ میں اسی جہنم میں زندگی گزاروں۔ جیسے تیسے میں نے ہمت کی اور مشین لگائی۔ میں فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گئی اور جب واپس آئی تو سارے کپڑے دھل چکے تھے۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ کپڑے کس نے دھوئے۔ اس گھر میں ایسا کوئی فرد نہیں تھا جو میری مدد کرتا، اور میرے شوہر بھی اس وقت آفس میں تھے۔ اگر وہ گھر پر ہوتے تو ایسے کام وہ نہیں کرتے تھے۔ وہ تو ان شوہروں میں سے تھے جو ہل کر خود پانی کا گلاس بھی نہیں لیتے، اس کے لیے اپنی بیوی کو اٹھاتے۔ وہ تو صبح آفس جانے کے لیے اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مجھ سے منگواتے۔ میں نے خاموشی کے ساتھ وہ کپڑے اٹھائے اور چھت پر ڈالنے چلی گئی۔ وہی لڑکا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج میں خود اسے نظر انداز کرنے سے خود کو نہیں روک پائی، جیسے کوئی طاقت مجھے اس کی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے بہت ہی محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ یہ بات اسے بے حد تکلیف دیتی ہے۔ میں بس اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ اس ٹرانس میں محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے خود پر قابو نہیں تھا۔ میں چاہ کر بھی بول نہیں سکی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی تو جیسے اس نے مجھے آزاد کر دیا اور کہا کہ میں کچھ اس کے لیے اچھے الفاظ اپنے منہ سے نکالوں۔ وہ شاید بدلے میں میرے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سننا چاہ رہا تھا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکے کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔
میں ان مشرقی لڑکیوں کی طرح تھی جن کی پہلی اور آخری محبت ان کا شوہر ہوتا ہے، چاہے وہ شوہر اتنا ظالم ہی کیوں نہ ہو، بدلے میں بیوی کو ایک محبت بھری نظر بھی نہ ڈالتا ہو، نہ ہی اس کی بنیادی ضروریات، اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہو۔ میں نے صاف صاف اسے کہہ دیا کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں بہت ساری تکلیف نظر آئی، جیسے درد کا احساس اس کے پورے جسم میں سرایت کر گیا ہو۔ وہ بس ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھتا جا رہا تھا، جیسے اپنی آنکھوں کے ذریعے وہ اپنے دل میں سما رہا ہو۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہ غصے سے ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ اونچی اونچی بول رہا تھا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور مجھے کوئی انکار کر دے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی میں ڈر گئی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ میں تو پہلے ہی بہت مظلوم لڑکی تھی، اب خود کو میں نے ایک نئی مصیبت سے دوچار کر دیا۔ مجھے کچھ دیر بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے کہا کہ وہ اگر مجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو میری خوشی میں خوش رہے۔ یہ الفاظ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے کہے تھے کہ کہیں وہ یہ سنتے ہی غصے میں نہ آ جائے۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں تک کچھ بھی نہیں بولا، بلکہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں چپ کر کے نیچے آ گئی، کافی دیر تک اسی جن کا سوچ سوچ کر ڈرتی رہی۔ نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ رات تک میری ذہنی صحت بہت بہتر ہوئی تو میں کچن میں برتن دھونے لگی۔ اس کے بعد میری ساس نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں چائے بنا کر دوں۔ میری طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے ہمت کی اور چائے بنائی۔ میری ساس تیز چینی والی چائے پیتی تھی۔ میں نے غلطی سے چینی کی جگہ نمک ڈال دیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں۔ جب میں نے چائے اپنی ساس کے آگے رکھی اور اس نے چائے چکھی، اسے اس کا ذائقہ بہت کڑوا محسوس ہوا۔ اسے غصہ آ گیا۔ اس نے چائے میرے اوپر پھینک دی۔ میری ساس نے جو ہی گرم چائے میرے منہ پر پھینکی تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا ہو۔ اگلے لمحے ساس کی چیخیں بلند ہو گئی، کیونکہ اس چادر کے میرے اوپر پڑتے ہی وہاں سے غائب ہو گئی تھی میں، اور جو چائے کی پیالی میری ساس نے میرے منہ پر ماری تھی وہ الٹا اس کے اپنے منہ پر پڑ گئی۔ چائے کافی گرم تھی۔ میری ساس کا منہ جل گیا۔ میں نے صرف چند لمحوں کے لیے غائب ہونا چاہا۔ اس کے بعد میں دوبارہ وہاں آ گئی۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ گھر میں رات کے وقت سب موجود تھے۔ میری ساس کی چیخ سن کر سب دوڑے آئے۔ حیرت انگیز طور پر میری ساس نے میرا نام نہیں لیا، بلکہ یہی کہا کہ وہ کپ کو اونچا کر کے نیچے سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ کپ میرے اوپر الٹ گیا۔ میرا قصور بھی نہیں ہوتا تو تب بھی مجھے سب مورد الزام ٹھہراتے۔ آج یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ میری دیورانی بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقینی نہ رہا ہو کہ آج میری ساس کے منہ پر چائے گرنے کا الزام مجھ پر کیوں نہیں آیا۔ میری ساس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو ساس کے منہ پر جلنے کے نشان نہیں پڑے، لیکن انہیں بہت جلن ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اس دنیا میں اگر ہمیں ہلکا سا بھی کوئی چھو جائے، آگ چھو جائے تو ہمیں اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، لیکن اگر آخرت میں یہی آگ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا لے گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم لوگ تو اس دنیا کے پیچھے ہی مرے جا رہے ہیں۔ آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں، جیسے ہم نے سدا یہیں رہنا ہے۔ ہم روز ہی اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتا دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ وہ تمام انسان جو آج قبروں میں سو رہے ہیں وہ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے تھے۔ ان کی خواہشات تھی، ان کا خاندان تھا، ان کی اولاد تھی جس کی خاطر وہ بہت کچھ برداشت کر رہے تھے۔ ان کی بہت لمبی لمبی پلاننگ تھی، چاہے کروڑ پتی یا پھر غریب چرواہا، سبھی اپنے وقت پر منو مٹی تلے جا کر سو گئے۔ جب بھی مجھے ایسا خیال آتا تو مجھے یہ دنیا ایک دم بے معنی لگتی۔ ایسے لگتا جیسے ہم لوگ بس ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کاش ہم لوگ اپنے آپ کو وقت پر سدھار لیں تاکہ دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہو۔ اس مشکل وقت میں میرا اللہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہو چکا تھا۔ میں 5 وقت نماز پڑھنے کے علاوہ تہجد بھی پڑھتی۔ میری کوشش ہوتی کہ میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہوں۔ میں نے نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔
کہ آج اس نے مجھے اس مشکل صورتحال سے بچایا۔ میرا منہ بھی جلنے سے بچ گیا اور میری ساس نے آج مجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ میں اپنے کمرے میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، اچانک میرے کمرے میں وہی جن زادہ آ گیا۔ میں نے جب اس کو اپنے کمرے میں دیکھا تو میں ڈر گئی۔ میرا ایک ہاتھ خوف کی شدت سے کانپنے لگا۔ اس ہاتھ میں نے جانماز پکڑی ہوئی تھی۔ مجھے یوں کپ کپاتا دیکھ کر وہ بولا، میں نے ہی آج تمہیں تمہاری ساس کے ظلم سے بچایا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہیں تکلیف دے۔ یہ سنتے ہی میرے خوف میں کمی واقع ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ ان سب کو سبق سکھا سکتا ہے، خاص طور پر میرے شوہر کو۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے شوہر کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن اگر وہ میرے سسرال والوں کو سدھارنے میں میری مدد کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن میرا نام بیچ میں نہ آئے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا اور چلا گیا۔ میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ جس دن سے میری ساس کے منہ پر چائے گری تب سے وہ تھوڑا خاموش رہنے لگی تھی۔ میری دیورانی بھی آج کل میری ساس کو زیادہ منہ نہیں لگا رہی تھی۔ ساس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ان سے دور دور ہی رہتی، ورنہ وہ ہر وقت ان کے کان میں گھسی رہتی۔ اپنی ساس کے ساتھ اختلافات ہونے کے باوجود میں ان کے کام کرتی۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کے آگے کھانا رکھا۔ میری ساس ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم چلی گئی۔ پیچھے سے میری دیورانی نے ان کے کھانے میں تعویذ ملا دیا۔ وہ تعویذ کھاتے ہی میری ساس کا دماغ الٹنے لگا۔ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا جیسے انہیں اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہ ہو۔ کافی دیر تک وہ بولتی رہی، پھر تھک ہار کر بیٹھ رہی جیسے ہانپ رہی ہوں۔ نہ جانے کتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ میں وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ میری دیورانی نے اپنے ہی شوہر کو بھی قابو کیا۔ اس کا شوہر ہر وقت اس کی تعریفیں کرتا، خاص طور پر میرے شوہر کے سامنے۔ میرا شوہر مجھے یہی کہتا کہ اس کا بھائی بہت خوش قسمت ہے جو اس کی اتنی اچھی اور نیک بیوی ملی۔ میں ہی بد قسمت ہوں، میرے حصے میں تم جیسی بیکار عورت آئی۔ حالانکہ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اس وقت میرا شوہر بھی میرا دم بھرتا، لیکن میری دیورانی نے الٹے سیدھے تعویذ کر کے گھر میں سب کو میرے خلاف کر دیا۔ میرا شوہر میری تعریف کرنے کی بجائے مجھے ایسی باتیں کرتا تو میرا دل بہت دکھتا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اگر عورت کا شوہر اس کے لیے محبت بھرے الفاظ بولے گا، اسے یہ کہے گا کہ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو اور تم ایک بے حد قابل اور اچھی عورت ہو تو ویسے ہی بنتی جائے گی، لیکن اگر وہ اسے بیکار اور کم عقل کہے گا تو پھر چاہے اس میں جتنی مرضی عقل اور قابلیت ہو، اس کے اندر ان تمام خوبیوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دے گا۔ نہ جانے ان مردوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اس کے ان الفاظوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میرے شوہر سے اچھا تو جن زیادہ تھا جسے میری تکلیف کا احساس تھا، اور اس نے اس دن مجھے بچایا۔ اور اس دن نہ تو اس دنیا میں مجھے اللہ کے سوا اپنا کوئی نہیں لگتا تھا، حتیٰ کہ اتنی محبت کرنے والے ماں باپ بھی پرائے لگتے۔ ایسے لگتا جیسے میری دنیا اندھیر ہو گئی ہو، جیسے رات کی چادر نے میری زندگی کو اپنے سائے میں لیا ہو، اور اس اندھیری رات میں وہ میرے لیے جگنوں کی طرح چمکا تھا جس نے مجھے روشنی دی۔ میں اپنے کمرے میں رو رہی تھی۔ میرا شوہر بھی آ گیا، مجھے کہنے لگا کہ میں آفس سے تھکا ہارا آتا ہوں اور آتے ہی تمہاری منوس روتی ہوئی شکل دکھائی دیتی ہے۔ اس کا موڈ مجھے روتے دیکھ کر آف ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے، اسے پانی کا گلاس لا دیا۔ اس نے وہ گلاس لے کر مجھ پر احسان کر کے پیا اور کہنے لگا کہ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤں۔ اپنی ساس سے بے عزتی کروانے کے بعد اب شوہر کی باتیں بھی سننی پڑ رہی تھی۔ میں چپ کر کے وہاں سے نکل گئی۔ پورا گھر اس وقت خاموش تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اپنی دیورانی کے لیے بہت بد دعائیں کر رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں کچن میں کھڑی بے آواز رو رہی تھی۔ اچانک جن زادہ وہاں آ گیا۔ اس نے مجھے روتے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ میں نے اسے سارا ماجرا سنایا تو وہ آپے سے باہر ہونے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورے گھر کو آگ لگا دے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ ان سب کو ایسا مزہ چکھائے گا کہ انہیں اپنی نانی یاد آئے گی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ چلوں، وہ مجھے جنات کی دنیا میں لے کر جائے گا، اس سے میرے موڈ پر کافی اچھا اثر پڑے گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ایک بہت خوبصورت باغ میں لے آیا۔
वहाँ हर तरफ बहुत पौधे और दरख्त थे। खूबसूरत फूल हर तरफ लगे हुए थे। सब्ज़ा देखकर मेरा मूड अच्छा होने लगा। हर तरफ हरियाली थी, दरख्तों पर फल लगे हुए थे। मुझे भूख का एहसास हुआ तो मैंने एक फल तोड़ा और खाया, और वो बहुत शीरीं फल था। मैंने चंद एक फल तोड़े और उनका गुलदस्ता बनाया। उन्हें सूंघती रही जैसे मेरी सारी टेंशन ज़ाइल हो गई हो। वहाँ पर बहुत खूबसूरत बतखें पानी में तैर रही थी। मैं उन्हें देख देख कर खुश होती रही। मैंने उससे पूछा कि क्या इसका भी हमारी तरह कोई ख़ानदान है। उसकी माँ और बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ, और वो कहने लगा कि वो इस दुनिया में तन्हा है, उसने अभी तक शादी नहीं की। अब वैसे भी वो मुझे अपना दिल दे चुका है, तो शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके चेहरे पर बेहद उदास मुस्कुराहट थी। मेरे दिल में यही ख्याल आया कि काश ये जिंदाद होने के बजाय इंसान होता और मेरी शादी अपने शोहर के बजाय इससे होती, तो यकीनन मैं आइडियल ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन इस दुनिया में हर चीज़ हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती। अगर हमें कोई मुश्किल ही ना होती तो हम अल्लाह को कभी याद ही ना करते। मेरी मिसाल भी ऐसी ही थी। शादी से पहले कभी 5 वक्त नमाज टाइम पर नहीं पढ़ी। अक्सर नमाज में सुस्ती कर देती। अम्मा से डांट पड़ती, लेकिन मैं अनसुनी कर जाती। लेकिन जब जालिम ससुराल वाले मेरे पल्ले पड़े, तब से मैं भी अल्लाह से ताल्लुक़ को बेहतर कर चुकी थी। मुझे यहाँ रुकना बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊँ। काफ़ी वक्त मैंने यहाँ गुजारा। उसके बाद मैं जिनजादे के साथ घर वापस आ गई। घर आकर भी वही बाग याद आ रहा था। वक्त तो जैसे थम गया। मुझे लगा कि जैसे मैं कई घंटे गुजार कर आ रही हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ आधा घंटा गुजार कर वापस आ गई थी। शायद उनकी दुनिया में घड़ी की सुइयाँ हमारी दुनिया से तेज़ चलती थी। मेरे शोहर भी सो चुके थे। अगले दिन हम बैठे नाश्ता कर रहे थे। मेरी देवरानी बाथरूम में हाथ धोने लगी तो चीखें मारती वापस आई। उसके मुंह से तो अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। बहुत ज़्यादा खौफ ने उसकी ज़ुबान को बंद कर दिया। बहुत मुश्किल के साथ उसने टूटे अल्फाज में सबको बताया कि जब वो बाथरूम में हाथ धोने गई तो वहाँ पर टोटी में पानी की बजाय खून आ रहा था। उसके शोहर ने बाथरूम में जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, और रात को तुम कोई डरावनी मूवी देखकर सोई होगी, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा वहम हो रहा है। देखो, पानी तो बिल्कुल साफ है, इसमें खून का कोई नामो निशान नहीं। मुझे मालूम था कि वो जिनज़ादा ही उसे डरा रहा है। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। उसके शोहर ने उसे प्यार और मोहब्बत से बिठाया, खाना खिलाया। ये देखकर मुझे उसकी किस्मत पर रश्क आया। मैंने एक नज़र अपने शोहर की तरफ देखा। वो खामोशी से खाना खा रहा था, जैसे सारी सिचुएशन से उसका कोई ताल्लुक न हो। मेरे शोहर ने तो मुझे कभी ऐसे खाना नहीं खिलाया था। लोग शायद इसीलिए बेटियों की पैदाइश से खौफजदा होते हैं कि न जाने शादी के बाद उनका शोहर और ससुराल वाले कैसा सलूक करेंगे। दोपहर के वक्त मैंने देवरानी को फ़ोन करते देखा। वो किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि उसको जो तावीज़ दिए उनका उल्टा असर पड़ रहा है। उसकी बातों पर मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि वो मुझे और मेरे शोहर को इस घर से निकालना चाह रही थी, ताकि इस पूरे मकान पर उसका और उसके शोहर का कब्जा हो। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब जिन ज़्यादा कर रहे, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसी ने मेरी देवरानी को डराया था। एक दिन उसने उन सबके सामने सारी पेटियां ही उलट दी। वो ऊपर नीचे हो रही थी। सबके मुंह हैरत से खुले हुए थे। उस वक्त सब अफराद घर में मौजूद थे, और कोई बिल्ली घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई थी और स्टोर में घुस गई, जिसे पकड़ने के लिए सब स्टोर रूम में चले गए। बिल्ली किसी पेटी के नीचे जाकर छुप गई। सब लोग अभी वहां जाकर बिल्ली को ढूंढ रहे थे कि अचानक सारी की सारी पेटियां उल्टी हो गई। जो बिल्ली पेटी के नीचे छुपी थी, अचानक वो भी अपने साइज में एकदम बड़ी हो गई। सब के सब डर के साथ कांपने लगे, लेकिन मैं वाहिद थी जिसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो जिन ज़्यादा था, और वो मेरी खातिर ये सब कर रहा था ताकि सबको मज़ा चखा सके। 3 से 4 मिनट तक पेटियां उल्टी रहीं, और वो बिल्ली भी लंबी और साइज में बड़ी होकर सबको घूरती रही। वो बिल्ली बहुत खौफनाक थी। उसकी मौजूदगी ही किसी का दिल बंद कर देने के लिए काफ़ी थी। ये माहौल इतना वहशतनाक था कि कोई भी बहादुर इंसान अपने होश खो देता। सब डरे हुए थे। चेहरों के रंग जर्द पड़ चुके थे।
جب وہ بلی وہاں سے غائب ہو گئی اور بیٹیاں دوبارہ سیدھی ہو گئی، سب سٹور روم سے بھاگ گئے۔ سب کے دل الگ سے باہر آنے کو پڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ میری دیورانی بھی بولی، اس دن بھی ٹونٹی سے پانی کی جگہ خون آ رہا تھا، مگر کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ آج اب سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اسے تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، لگتا ہے کسی کے منحوس قدم پڑتے ہی ہمارے گھر میں سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ سب کے ذہنوں پر وہ واقعہ نقش ہو چکا تھا۔ ان کے ذہن میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے کون سا جن اور بھوت ان کے گھر پر آ گیا۔ اب نہ جانے ایسی چیزوں سے ان کی جان کیسے چھوٹے گی۔ میری ساس کہنے لگی کہ وہ کل کسی عامل کو اپنے گھر بلائیں گی تاکہ ایسی چیزوں سے چھٹکارا پا سکے۔ سب کے ذہنوں پر خوف طاری ہو چکا تھا۔ کوئی بھی اکیلے کمرے میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ سب وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئے، پوری رات ایسے ہی گزار دی۔ اگلے دن عاملوں کا پتہ کیا گیا، مگر جنزادے نے ان کا رابطہ کسی بھی عامل کے ساتھ نہیں آنے دیا۔ جیسے وہ سب گھن چکر بن کر رہ گئے، ایک دوسرے سے بھی الجھ رہے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام لگا رہا تھا۔ وہ گھر کی دیواروں پر خون سے لکھ رہا تھا، انہیں دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ سب لوگ ڈر اور خوف میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اب کسی کا بھی دھیان میری طرف نہیں تھا۔ وہ سب اسی طرف متوجہ تھے کہ کیسے اس نئی مشکل سے نکلا جائے۔ میری دیورانی کو یہی لگ رہا تھا کہ ان کے کیے گئے تعویذ الٹے ہو چکے ہیں۔ وہ بار بار اپنے عامل کو فون کرتی تھی، لیکن کچھ بھی ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عامل کو کہتی کہ اس نے جس مقصد کے لیے موکل بھیجنے کا کہا ہے، اس کے موکل اس سے الٹا چل رہے ہیں۔ وہ تو پورے گھر کو ہی خراب کر رہے ہیں۔ انہوں نے سب کا جینا دوپہر کیا ہوا ہے۔ ایک دن پورے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بجنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ سب لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، کیونکہ شور بہت تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اچانک جن زیادہ دکھائی دیا، وہ صرف مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ میں اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھوں۔ جو ہی میں اپنے منہ سے قرآنی آیات پڑھوں گی تو وہ سب کچھ کرنا بند کر دے گا۔ اس طرح گھر والوں پر اس کا روب پڑے گا اور سب میرے مشکور بھی ہوں گے۔ جب کچھ دیر تک ایسے ہی چلتا رہا، میں نے جنزادے کی ہدایات پر عمل کیا۔ اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور سب بند ہو گیا۔ کوئی دروازہ کھڑکی نہیں ہل رہا تھا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی شور تھا۔ چیزیں بھی سب اپنی جگہ پر موجود تھی۔ سب لوگ جو نیچے زمین پر بیٹھ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے تھا۔ میری دیورانی نے یہاں بھی صورتحال کو میرے مخالف کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی، بلکہ میری ساس اور میرے شوہر بھی میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں کوئی بہت عجیب مخلوق ہوں۔ کمرے میں جا کر میرے شوہر نے بھی میری تعریف کی اور کہا کہ میں تو بہت نیک روح ہوں۔ جو میرے منہ سے آیت الکرسی نکلتے ہی سب کچھ تھم گیا۔ کچھ دن تک سکون رہا، لیکن گھر میں سب ڈرے رہتے کہ کہیں ایسا کوئی انہونا واقعہ نہ پیش آ جائے، مگر جن زیادہ تب سے سکون میں تھا۔ میری ساس ایک دن واش روم گئی اور گر گئی۔ ان کی ٹانگ کی ہڈی میں فریکچر آ گیا۔ ہم سب انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ جب انہیں وہاں سے چھٹی جب تک نہیں ملتی وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ میں نے ان کی دیکھ بھال شروع کی، انہیں کھانا اور دوائی دیتی رہی۔ وہ ویل چیئر پر تھی۔ میری دیورانی ان کا حال بھی نہیں پوچھتی تھی۔ اب وہ اس گھر میں جنات کو دیکھ کر اپنے شوہر کو پٹیاں پڑھا رہی تھی کہ وہ اس گھر سے حصہ لے اور کہیں چلا جائے، مگر میری ساس پر آج کل اس کے تعویذ اثر نہیں کر رہے تھے۔ وہ نہیں مانی۔ اسے بھی میری دیورانی کا رویہ نظر آ رہا تھا۔ انہیں واش روم بھی میں ہی لے کر جاتی۔ ان کی ساری پرانی غلطیوں کو میں نے معاف کر دیا۔ جنزادے نے جب مجھے میری ساس کی خدمت کرتے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں ایسی ظالم ساس کی خدمت کیوں کر رہی ہوں؟ میں نے اسے کہا کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گی تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ویسے بھی ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر ہر کام کرنا چاہیے اور انسان سے بدلے میں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بدلے کا اجر تو صرف اللہ دیتا ہے۔ جب میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کی خدمت کرتے دیکھا تو اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کا بھی رویہ میرے ساتھ بہتر ہونے لگا۔
وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح میری دیورانی سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرتی۔ وہ پہلے میری ساس کو متاثر کرنے کے لیے سب کچھ کرتی تھی، مگر اب اس کا ارادہ بدل چکا تھا، اسی لیے اس نے کسی کام کو بھی ہاتھ لگانا چھوڑ دیا۔ بس اپنے شوہر کے آنے پر اس کے آگے پیچھے گھومتی، اوپر سے شوہر کے سامنے دکھاوے کے لیے ساس کا تھوڑا بہت کام کر دیتی۔ ایک دن میری ساس نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم جو دکھاوے کرنے کے لیے میرا کام کر رہی ہو نا، اسے بھی کرنا چھوڑ دو۔ جب میرے دیور نے یہ سنا تو وہ ماں سے بدتمیزی کرنے لگا کہ میری بیوی تو آپ کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر آپ الٹا اسے ڈانٹ رہی ہیں۔ میری دیورانی نے مگر مچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیے اور اپنے شوہر کی ساری ہمدردی اپنی طرف کر لی۔ میری ساس کی طبیعت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی۔ 3 سے 4 ماہ کے بعد انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ ایک دن میری دیورانی رکشے میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو اشارہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس کا پیچھا کریں۔ ہم دونوں بھی رکشے میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ کسی عامل کے پاس جا کر رکی۔ ہم لوگوں کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ جادو ٹونا کرواتی ہے۔ آج میری ساس کی آنکھیں مکمل طور پر کھل گئی۔ وہ بہت افسردہ تھی۔ انہیں اپنی غلطیوں کا بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے انہیں کب کا معاف کر دیا ہے، ویسے بھی وہ بڑی ہیں۔ انہوں نے گھر جا کر میرے شوہر کو سب بتایا، مگر میں نے انہیں یہی کہا کہ اگر وہ اپنا حصہ لینا چاہتی ہے تو آپ لوگ ان کا حصہ دیں، الگ گھر میں رہنے دیں۔ ویسے بھی اس نے اپنے شوہر کو مکمل قابو کیا ہوا ہے، وہ ہرگز ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ آپ سب کے درمیان لڑائی اور فساد کی وجہ بنے، آپ اچھے طریقے سے انہیں الگ کر دیں۔ میرے شوہر اور میری ساس کو میرا آئیڈیا اچھا لگا۔ دیورانی کو میری ساس نے الگ بلایا اور اسے کہا کہ انہیں اس کے سب کارناموں کے بارے میں علم ہو چکا ہے کہ وہ کن عاملوں کے پاس جاتی ہے اور جادو ٹونے کرواتی ہے، اور میرے خلاف بھی ان کے کان وہی بھرتی تھی۔ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی، اس نے اپنے منہ سے سب قبول کر لیا۔ میری ساس نے اسے کہا کہ اگر وہ الگ ہونا چاہتی تھی تو وہ شروع سے ہی انہیں کہہ دیتی، اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کے دل میں میرے لیے نفرت کیوں بھری ہوئی تھی۔ اس نے خود کہا کہ وہ مجھ سے اس لیے نفرت کرتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ہر لحاظ سے اس کے مطابق میں بہترین تھی۔ میں اس سے زیادہ تعلیم یافتہ تھی۔ میرے گھر والے اس کی فیملی سے زیادہ خوشحال تھے۔ شکل و صورت میں بھی میں کافی اچھی تھی۔ مجھے اس کی سوچ پر بہت افسوس ہوا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اپنے ذہن کی پیداوار تھی۔ اس نے خود کو غلط راستے پر لگا دیا۔ ہم لوگ اس کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میری ساس نے انہیں ان کا حصہ دیا اور الگ کر دیا۔ میں، میری ساس اور میرا شوہر اب اس گھر میں سکون سے رہ رہے تھے۔ جن زادے نے میرا بہت ساتھ دیا، اسی کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو سکا۔ میں نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ زندگی میں جب بھی مجھے اس کی ضرورت ہو، وہ ہمیشہ میرے لیے حاضر رہے گا۔ میں اس کی دل سے مشکور تھی۔ میرا شوہر جو میری طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اب میرا بہت خیال رکھتا، میری ہر ضرورت پوری کرتا۔ میری ساس بھی بہت بدل چکی تھی۔ اب اس نے مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ میرے سسر تو کافی عرصہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ میں اپنی ساس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتی کہ انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو۔ مجھے میرے صبر کا پھل مل چکا تھا۔